الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں۔ ان میں 4 صورتیں قل سے شروع ہوتی ہیں، جن کو ہمارے ہاں چاروں قل سے یاد کیا جاتا ہے اور چاروں قل سے مشہور ہیں، اور عام طور پر ان کو لکھ کر دیواروں پر لگانے کا، دکانوں میں لگانے کا، برکت کے لیے یہ معمول ہے۔ لیکن یہ ایسا ہے جیسے ایک سمندر سے ایک پیالی پانی بھر کے لے لی اور مطمئن ہو جائے۔ کہاں سمندر اور کہاں پیالی لے کر مطمئن ہو جائے۔ یہ چاروں قل ایک سمندر ہے۔ اب دیوار پر لگا دیا، بس مطمئن ہو کے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ میرے لیے تو پورا دستور زندگی ہے ان چاروں قل کے اندر، جس کو کہتے ہیں روڈ میپ، دستور زندگی۔ میری صبح و شام کا رخ صحیح ہو جائے، سیدھا ہو جائے، اور میرے ظاہر اور باطن کے پورے وجود سے ٹیڑھا پن ختم ہو جائے۔ اندر سے آدمی کے خیالات اور آدمی کی سوچ اور فکر ٹیڑھی ہوتی ہے، پھر آدمی ٹیڑھا ہوتا ہے، سوچتا ہی ٹیڑھا ہے، پھر اس کی باتیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اس کی معاشرت میں ٹیڑھ پنا آ جاتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، اعزا اقارب کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ، جہاں جہاں اس کا جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، معاملات، لین دین، وہ ٹیڑھ پن سے پاک نہیں ہوں گے۔ سانچہ جب وہ ہو تو اس کے اندر بلاغ ویسا ہی بنے گا جیسا سانچہ ہوگا۔ تو یہ 4 صورتیں میرے آپ کے سارے قلب سیدھے کرنے والی ہیں، مجھے اور آپ کو سیدھا کرنے والی ہیں، ہمارے ظاہر اور باطن کے اندر ہر ٹیڑھے پن کو اور ہر کجی کو دور کرنے والی انتہائی پرتاثیر، انتہائی بابرکت، انتہائی گویا کہ وہ مؤثر یہ صورتیں ہیں۔ اس لیے مختصر سے وقت میں تھوڑا اس کا مذاکرہ اللہ جل شانہ ہم سب کے لیے فائدہ مند بنا دے۔ ان کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عملی تعلیم، آپ کی سنت، آپ کی عملی تعلیم، اور پوری امت کے جوان اور بوڑھے، مرد اور عورتیں، یہ بچہ بچہ، ان سب کے لیے اس میں تربیت ہے کہ اپنے ہر روز کا آغاز ان دونوں صورتوں سے کرو، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ تمہارے ہر دن کا سورج ان 2 صورتوں سے طلوع ہو، تمہارے ہر دن کا سنگ بنیاد، پہلا پتھر، یہ 2 صورتیں بنیں، اور تمہارے ہر دن کا سورج غروب ہو ان 2 صورتوں پر۔ تو روزانہ کا آغاز اور روزانہ کا اختتام ان 2 صورتوں پر ہو، پھر اختتام تو مغرب میں ہو جاتا ہے،
اس کے بعد بھی کچھ وقت رہتا ہے، ہم جاگتے ہیں اور کھاتے پیتے بولتے چالتے، اور آج کل تو ہمارا مغرب کے بعد بھی لمبا سلسلہ ہوتا ہے رات دیر تک. تو یہ جو وقت ہے، یہ وقت بھی ان دو صورتوں سے باقی نہ رہے، اس لیے آخر کے اندر تیسری مرتبہ پھر ان دو صورتوں کو ہمارا سبق بنایا گیا. چنانچہ فجر کی دو سنتوں میں یہ صورتیں پڑھنا سنت ہے. فجر کی پہلی سنت کی پہلی رکعت میں کیا پڑھے؟ قل یا ایھا الکافرون. اور فجر کی سنت کی دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد یہ پڑھے کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عام طور پر یہی معمول مبارک تھا. اس لیے علماء کہتے ہیں فجر کی سنتوں میں 3 سنتیں، فجر کی سنتوں میں 3 سنتیں ہیں. پہلی سنت یہ ہے کہ فجر کی سنتیں فجر کے فرضوں سے جتنا ہو سکے پہلے پڑھی جائیں. سنتوں اور فرضوں میں زیادہ سے زیادہ وقت ہو. صبح صادق کے بعد پہلے وقت میں فجر کی سنتیں پڑھنا یہ مستقل ایک سنت ہے. اور پھر فجر کی سنتیں گھر میں پڑھنا یہ مستقل ایک سنت ہے. ترجیح اس کو دیں. جائز ناجائز کی بات نہیں، مسجد میں آ کر فجر کی سنتیں پڑھ لیں، جائز ہے، صحیح ہے، لیکن سنت کی بات ہو رہی ہے. افضل یہ ہے کہ یہ سنتیں کیا کریں؟ گھر میں پڑھ کر آئیں. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ سے کسی نے ایمان پر خاتمے کا عمل پوچھا کہ حضرت ایسا کیا عمل کیا جائے کہ ایمان پر کیا ہو؟ خاتمہ ہو. تو وہ حدیث پاک کی رہنمائی فرمائی جس میں فجر کی سنتیں گھر کے اندر پڑھنے کی فضیلت ہے. اگر کوئی بندہ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر آتا ہے تو 3 اس کے لیے انعام ہیں. ایک انعام یہ کہ اس کے روزی میں اللہ وسعت پیدا فرماتے ہیں. دوسرا انعام یہ کہ اس کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. گھروں میں اکثر عام طور پر انبن ہو جاتی ہے، قطع تعلقی تک کی نوبت آ جاتی ہے، ناراضگی تک، اور پھر بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. فجر کی سنتیں گھر کے اندر پڑھنے والوں کے گھروں میں جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور تیسری فضیلت یہ بیان فرمائی، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر. تو فجر کی سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں، سفر میں فجر کی سنتیں نہیں چھوڑا کرتے تھے. فرضوں کے بعد مؤکد ترین جو سنتیں ہیں یہ فجر کی 2 سنتیں. تو ان کا اہتمام. تیسری سنت یہ کہ فجر کی سنتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھی جائیں. یہ فجر کی سنتوں کی 3 سنتیں. تو یہ تو ہوا ہمارا سوتے ہی ہمارے دن کا آغاز ان 2 صورتوں سے. اس کا اہتمام کریں گے نا. پھر اس کے بعد ہم سارا دن چلتے پھرتے رہے، اور جیسے ہی غروب آفتاب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی. تو مغرب کے فرائض کے بعد سنتیں ہیں 2، 3 فرائض کے بعد 2 سنتیں. مغرب کی ان 2 سنتوں میں پھر ان دونوں صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے. یہ خواہ ایسا ہی ہے. کسی چھوٹے کا کام چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا اگر ہو تو اس کا کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. یہ ہمارے احباب کا پتہ چلا، یہ کراچی سے تشریف لائے، تو بڑوں کی یہ تعلیم ہوتی ہے کہ آداب کے ساتھ، اصول کی پابندی کے ساتھ جتنا آدمی چلتا ہے اتنا فائدہ ہوتا ہے. کوئی بھی اصول ہے، کوئی بھی ادب ہے، وہ کوئی بھی ضابطہ ہے، وہ خواہ نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بہت بڑی سمجھ، بہت بڑا تجربہ، جتنا جس پر اللہ کھولتا ہے
وہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ محرک ہوتا ہے. اور ہر بات بتائی نہیں جاتی اور نہ ہی ہر بات ہر کسی کی سمجھ کی ہوتی ہے، بس مان کر چلو. تو اب سوچیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اللہ کے بعد اس کائنات میں مخلوق کے اندر آپ کی ذات بابرکات، تو آپ کی یہ تربیت، آپ کی یہ تعلیم، آپ کی یہ رہنمائی، یہ کتنی بڑی تربیت ہے جو جتنا اس میں گویا کہ اہتمام پیدا کرے گا اور جو جتنا اہتمام سے اس کو لے گا اور جو جتنا عظمت اور ایمانی نظر سے اس کو دیکھے گا، اس میں وہ بہت وافر حصہ اپنی ہدایت کا پائے گا. جب دن کا اختتام ہوا، مغرب کی سنتوں میں اہتمام کے ساتھ، یہ رسول اللہ کا وظیفہ ہے، اس اہتمام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ پہلی رکعت میں پڑھو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تمہارا رواں رواں سن رہا ہو، تمہارا پورا وجود ہماتن ایک طرف خوشی سے سرشار ہو کہ رسول اللہ کی تربیت میں چل رہا ہوں. میرے معلم، میرے مربی، میرے سکھانے والے، مجھے چلانے والے، مجھے راستہ دکھانے والے، میری رہنمائی اور راہبری کرنے والے وہ ہیں جن کو براہ راست اللہ نے یہ سب کچھ دکھایا سمجھایا. چاروں ہاتھوں سے اس کو عظمت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ لینا. یہ عام طور پر ایک بات آتی ہے کہ افضل عمل کون سا ہے، تو بھئی فلاں عمل افضل ہے، فلاں عمل. اور صاحب نظر کیا کہتے ہیں؟ جس عمل کو تم عظمت کے ساتھ کرو وہی تمہارے لیے افضل ہے. ایک عمل اپنی جگہ کتنا ہی افضل کیوں نہ ہو، تمہارے دل میں اس کی عظمت نہیں، وہ تمہارے لیے افضل نہیں، تمہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے دل میں اس کی عظمت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، بعد الخدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، ابو جہل کو کچھ نہیں ملا اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی بڑی قداور ہستیاں پیدا ہوئیں انہی کے ذریعے سے. انما انا قاسم واللہ یؤتی. سابقین اولین، یہ نفوس قدسیہ، یہ امت کا سب سے مقتدا اور بزرگ طبقہ صحابہ و اہل بیت، یہ سب تیار ہو رہے ہیں آپ کے ذریعے، آپ کی تعلیم و تربیت سے. اور ابو جہل ہے کورے کا کورا ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ان کے دل میں عظمت نہیں تھی. عظمت والے کورے رہ گئے جن کے دلوں میں جتنی عظمت تھی نواز دیے گئے. افضل کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میرے دل میں کتنی عظمت ہے. اگر عظمت ہے تو تمہارے لیے پھر ذرہ بھی پہاڑ ہے، اور اگر عظمت نہیں تو پھر پہاڑ بھی ذرہ ہے. اللہ نے آپ کو کیسے امام دیے، کیسا قرآن کا قاری دیا، کتنوں نے قرآن پاک کو صحیح کیا، صحیح تلفظ کے ساتھ. میں ایسا پڑھوں کہ میرا پڑھنا اللہ کو پسند آ جائے. تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھنا اللہ کو اتنا پسند ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کا قرآن سنو. آپ نے بلایا اور فرمایا کہ مجھے قرآن سنا. اللہ نے مجھے حکم دیا. تو پوچھنے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا، تو میرا کہا ہوگا تو اللہ نے نام لے کر کہا ہوگا نا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لے کر انہوں نے کہا. تو اس پر جو ہے وہ رو پڑے کہ اللہ نے میرا نام لیا کہ اس کا قرآن سنا. تو ہر نمازی کا یہ شوق ہو، یہ جذبہ ہو. اب میرا ہیئر اسٹائل بہترین ہو، میرا موبائل چمکتا دمکتا ہو، میرے کپڑے ایسے ویسے ہوں، میرے گھر کا جو ہے وہ یہ رنگ روغن ہو، میرا قرآن کیسا ہے؟ جوتے تک کی جو ہے فکر ہے کہ اس کا پالش کرنا. تو یہ قرآن پاک کے اوپر کیا محنت کی ہے؟ بال سفید ہو گئے، صحیح تلفظ، صحیح مخارج، صحیح ادائیگی قابو میں آ گئی. اللہ نے ایسا قاری قرآن دیا، کل قیامت کے دن کیا عذر ہوگا؟ کوئی عذر نہیں ہوگا. تو خیر یہ قدر ہے، جو قدر کر لیتے ہیں وہ بہت کما جاتے ہیں. تو کوشش کریں، یہاں بھی تعلیم بالغاں کا معمول ہوگا
تو اپنا قرآن پاک درست کریں اس جذبے سے کہ جس طرح باقی سارے کاموں میں اتباع سنت کا اہتمام ہو، قرآن مجید کی قرات اور تلاوت میں بھی اتباع سنت کا اہتمام ہو۔ خلاف تجوید پڑھنا یہ خلاف سنت پڑھنا ہے۔ تجوید کا مطلب ہے قرآن مجید سنت کے مطابق پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راپور پڑھی، میں باریک پڑھ رہا ہوں، تو خلاف سنت ہوا یا نہیں؟ اللہ کو وہ پڑھنا تو پسند ہوگا، یہ پڑھنا پسند نہیں ہوگا۔ پڑھ تو رہے ہیں قرآن مجید لیکن اس کی تاثیر صحیح نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ دوائی ایسے لینا، یہ یوں لینا، یہ وہ لینا، اور یہ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں، تو یہی دوائی بسا اوقات زہر بن جاتی ہے۔ تو اپنی مرضی سے قرآن مجید پڑھیں گے تو بسا اوقات قرآن مجید اس پڑھنے والے پہ پلٹ کے لعنت کر رہا ہے۔ تو قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو ایسے امام اور قاری دیے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں اور بہترین تلفظ اور لب و لہجے میں قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ تو میں بھی سوچوں میں اس مسجد کا نمازی ہوں، میں نے کتنا قرآن درست کیا۔ تو خیر، عظمت کی بات ہے، جس عمل کی عظمت دل میں ہوگی وہ میرے لیے افضل ہے۔ کوئی پوچھنے لگا کہ اس میں اعظم کیا ہے، تو فرمایا جب اللہ کا پاک نام دل کی ایسی عظمت سے لو کہ تمہارا رواں رواں اللہ کی اس عظمت سے سرشار ہو، تمہارے لیے وہ اسم اعظم ہے۔ اللہ تم نے کہا کہ تمہارے لیے اسم اعظم نہیں ہوگا جب تک یہ اللہ کہنے کا ادب نہ پیدا ہو، اس کی عظمت نہ پیدا ہو، ایسی عظمت کہ تم گونگے ہوئے جا رہے ہو کہ کیسے اللہ کا پاک نام، اتنا عظیم نام کیسے لوں، تو تمہارے لیے اسم اعظم بنتا جائے گا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ اسی طرح کا آتا ہے، کسی نے اسم اعظم پوچھا تو انہوں نے اس کو دھکا دیا نہر میں، نہر میں جب ڈبکی لگی تو اب جو اللہ کا یہ اسم اعظم۔ اور اہل اللہ جب ذکر کراتے ہیں تو فرمایا تم ایسے ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک تو الفاظ ہیں، تم ایسے دھیان کے میں سمندر میں ڈوب رہا ہوں اور دور دور تک کشتی نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی دائیں بائیں دیکھنے والا، رسی پھینکنے والا کوئی نہیں، گہرا سمندر ہے، تو میں ایسے میں تم کیسے کہو گے اللہ؟ ایسے کہو لا الہ الا اللہ۔ وہی لا الہ الا اللہ اب تمہارے لیے کیا ہوگا؟ افضل ہو جائے گا، بہت مؤثر ہو جائے گا۔ تو جتنی عظمت پیدا ہوتی ہے اتنا وہ عمل کیا ہو جاتا ہے، دین ہو، عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ باپ کو دیکھا، ماں کو دیکھا، والدین کے ہی عظمت پیدا ہوئی، محبت، احترام، مقبول حج کا اجر اس کو عطا ہو۔ تو یہ صورتیں ہیں ہمارے مغرب میں بھی، مغرب کی 2 سنتوں میں بھی یہ ہوں۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 2 مرتبہ، فجر کی سنتیں اور مغرب کے بعد۔ اس کے بعد ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز، فرائض پڑھے، سنتیں پڑھی۔ یہاں سنتوں میں نہیں، یہاں وتر میں رکھا گیا ہے ان 2 صورتوں کو۔ وتر میں، وتر کی 3 رکعتیں ہیں۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی۔ عام طور پر نمازوں میں قرآن مجید کی قرات کا یہ حکم ہے کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ جہاں کہیں سے تمہیں سہولت ہو، میسر ہو، کوئی بھی صورت، کوئی بھی قرآن مجید کا حصہ تم اپنی نمازوں میں فرض مسنون قرات ادا کر لو۔ لیکن ان سنتوں میں، فجر اور مغرب اور عشاء کے وتر، ان نمازوں میں ہماری گویا کے رہنمائی ہو رہی ہے کہ اس میں یہ صورتیں پڑھو۔ تو وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ کا پڑھنا مسنون ہے۔ وتر کی دوسری رکعت میں کیا پڑھنا مسنون ہے؟ قل یا ایھا الکافرون۔ وہ سبق آ گیا یعنی جو صبح سے چل رہا ہے، یہ سبق میرا پکا ہو رہا ہے۔ یہ بچے ہیں ثناء اللہ، ماشاءاللہ 6 سپارے 7 سپارے، ان بچوں کا سبق ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا نام؟ حذیفہ، ان کا بھی سبق ہے۔ ان بچوں، اس کو ہم نے سبق بنایا، ہم اپنا سبق بنائیں اس کو، اور اس سبق کو پکا کریں۔
پہلے الفاظ کو پکا کریں، عمل کو پکا کریں، پھر اللہ توفیق دے۔ امام صاحب اللہ نے آپ کو عالم بھی دیے، تو پھر ان سے ان کا مفہوم، ان کے مضامین وہ بھی سیکھیں کہ سورہ کافرون میں، سورہ اخلاص میں وہ کیا پیغام ہے، کیا علم ہے، کیا اس کے اندر فہم ہے، کیا صحیح رخ دلایا جا رہا ہے کہ یہ سبق میرا الفاظ سے کیا ہو، معانی تک منتقل ہو کر تو میرے اخلاق بنتے جائیں، میری معاشرت بنتی جائے، میرے دن اور رات بنتے جائیں۔ تو وطر کی تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں، اور وطر کی تیسری رکعت میں پھر کیا ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ تیسری مرتبہ یہ میرا یہ سبق پکا کروایا گیا ہے، قل هو اللہ احد، تیسری رکعت میں۔ جب وطر سے سلام پھیرا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہا کرتے تھے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یہ 2 مرتبہ، اور تیسری مرتبہ دال کے ساتھ، دال کے اوپر تشدید ہے تو مشدد ہے، اس کو قدر بلند آواز کے ساتھ فرمایا کرتے تھے سبحان الملک القدوس۔ تو اس طرح میں مسلسل سنت کی رہنمائی میں چلوں، اور خوشی سے، اور اس اللہ کے شکر کے ساتھ کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں کتنی محبوب ہستی عطا فرمائی، اور ان کی یہ ایک ایک حدیث پاک، ان کی ایک ایک سنت، اور ان کے ذریعے سے آنے والی قرآن مجید کی ایک ایک آیت 1400 سالہ امت نے، اور امت کے ایک بہت بڑے طبقوں نے لگ کر میرے اور آپ تک کیا کیے، پہنچائی ہے۔ بیچ میں کوئی جو ہے وہ انقطاع نہیں ہے، کوئی سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، پوری گویا کہ اتصال سند کے ساتھ، عملی تواتر اور توارث کے ساتھ یہ پورے کا پورا دین وہ اس امت نے چاروں ہاتھوں سے سنبھالے، اٹھائے، چلائے، آج میرے اور آپ تک پہنچایا ہے کہ ہم پورے قطعیت کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ بیان کر سکتے ہیں، اور ممبر پر اور مسجد میں بیٹھ کر یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو ہمیں پھر اس پر خوشی ہونی چاہیے، اور خوشی سے اپنے آپ کو اس کا کیا کرنا چاہیے، پابند بنانا چاہیے۔ یہی تو وہ تعلیم ہے جس سے پابند بننے کے بعد صحابہ بنے۔ اور ایسا نہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو اور غذا دی گئی اور ہمیں اور غذا دی گئی، ان کو تو پراٹھے دیے گئے، ہمیں باسی روٹی دی، ایسا نہیں۔ یہ سب کچھ وہی ہے جو ان کو کھلایا پلایا گیا، اور جو آج اللہ ہمیں کیا کر رہے ہیں، کھلا پلا رہا ہے۔ بس قدر کی بات ہے، قدر پیدا ہو جائے۔ ابھی ہمارے ساتھی بستر اٹھا کر کہاں سے چلے، اپنا جان اپنا مال لگا کر، تو اس طرح قدر پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے دین سیکھنے کی، دین پر عمل پیرا ہونے کی، دین کی بات لے کر چلت پھرت کی، اللہ کے راستے میں مر کھپنے کی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا لاہور، تو ان کی میت پھر انڈیا نظام الدین لے جائی گئی۔ مشورہ ہوا دونوں طرف پاکی اور ہندی احباب کا، تو بعد میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی قدس اللہ سرہ وعلی اللہ مراتبہ وہ فرمانے لگے کہ مجھے بعد میں یہ پتہ چلا کہ عزیزم مولوی یوسف انہوں نے یہ وصیت کر رکھی تھی کہ میرا جہاں انتقال ہو میری تدفین وہیں ہو، اور یہاں تک کہ اگر میں ریل گاڑی میں جاتے ہوئے اگر میرا انتقال ہو جائے تو آگے جو اسٹیشن آئے اس اسٹیشن پر اتار کر میری تدفین کر دی جائے، میں اللہ کے راستے میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی قدر کرنے والے، اللہ کے دین کی قدر کرنے والے، اللہ کے دین کی محنت کرنے کی قدر کرنے والے کتنی اونچی عزتیں اسی دنیا سے لے کر چلے گئے ہیں، کسی اور مارکیٹ سے نہیں۔ یہی گلی کوچے، یہی گلی محلے، یہی زمین ہے، یہی ملک ہے، یہی شہر اور یہی محلے اور بستی ہے، اس سے دنیا آخرت کی اتنی اونچی عزتیں لے گئے۔ میں اور آپ کس کے خریدار ہیں؟
ہمارے لیے بھی وہی رب ہے، وہی دینے والا ہے، بس یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں قدر اور طلب پیدا ہو جائے، اللہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کا جذبہ ہو اور لینے کا جذبہ ہو۔ تو آخر میں وتر کی نماز میں یہ 2 صورتیں کیا ہیں پڑھنی۔ اب ان 2 صورتوں کا تفسیر کا تو موقع بھی نہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ ایک عام ان پڑھ بھی مسلمان جان سکتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پہلے یہ ہے۔ گویا کہ جتنا اللہ سے کاٹنے والے طور طریقے ان سب سے برات کا اظہار کرو، اپنی قطع تعلقی کرو، غلط راہوں سے اپنا تعلق کیا کرو، ختم کرو، خلاف سنت، خلاف شریعت، دین سے ہٹ کر جتنے بھی شیطانی اور شہوانی اور جتنے بھی باطل طریقے ہیں، جذبے ہیں، دیکھنا ہے، بولنا ہے، اس سب سے اپنا کیا کرو، ہی بھی والے مت بنو کہ اللہ بھی اور یہ بھی نہیں، پہلے یہ کرو قل یا ایھا، ان سارے راستوں سے برات کا اظہار کرو، اور پھر قل هو اللہ احد، اب اللہ والے بنو، تو اب اللہ کو تمہارا اللہ والا بننا کیا ہوگا، قبول ہوگا کہ تم ہاں میرے ہو، نفس کے نہیں ہو، شیطان کے نہیں ہو، باطل کے نہیں ہو، اور سب سے قل یا پہلی رکعت میں ہو، اور دوسری رکعت میں پھر توحید ہے، قل هو اللہ احد۔ اب اللہ کی احدیت تم پر ظاہر ہوگی، بھی والے پہ اللہ کبھی نہیں کھلتا، ہی والے پہ اللہ کی قدرت کھلتی ہے، اللہ کی معرفت کھلتی ہے، اللہ کی عظمت اس پر کھلتی ہے، ہی والے پر۔ اب کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کے کام سب کے بغیر ہوتے ہیں، میرا اور آپ کا اور پوری کائنات اور مخلوق کا کوئی کام اس کی مشیت اور اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اوپر اور نیچے اور برابر کے تمام رشتوں سے اس کی ہستی اور اس کی ذات کیا ہے، پاک ہے۔ اللہ جل وعلا کی ذات پاک کی معرفت، دھیان اپنے بیوی بچوں میں، مارکیٹ میں، دکان پر، مسجد میں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے دھیان میں چلنے کی مشق ہو۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو خبر نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ دھیان ہو۔ ما تکون فی شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، جب تم کسی کام میں لگے ہو تو ہم تمہیں خوب دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس کام میں مصروف ہو۔ اب اس وقت ہم جو ہے وہ بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، یہ کہنا سننا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ دھیان ہو کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں۔ ما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، تو میں تو لاکھوں کروڑوں ذروں سے بھی بڑا ہوں، میں اللہ سے کیسے مخفی؟ یہ چیز اتنی پیدا ہوتی۔ ایک تو یہ استحضار علمی ہے، علمی اعتبار سے ہر مسلمان کا یہ علم ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا علم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ استحضار علمی صرف کافی نہیں، یہ معتبر بھی نہیں، اس استحضار علمی کو استحضار عملی کے ساتھ متصل کرنا، یعنی عملاً بھی اس کا کیا ہو، اثر ظاہر ہو کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ تیری زبان کیا کہہ رہی ہے، کیا سن رہے ہو؟ والد کو اور والدہ کو ایسے کہتے ہیں، اڑوس پڑوس کے ساتھ یہ تمہارا کیا طرز عمل ہے، چچا ماموں خالہ کے ساتھ یہ تمہاری کیا لڑائی ہے، بہو کے ساتھ داماد کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں گوشت ہوتا تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو تلاش کر کر کے ان کے گھر میں گوشت کیا کرتے تھے، پہنچایا کرتے تھے، جو سہیلیوں تک کا اتنا خیال فرماتے ہیں، خود حضرت خدیجہ کا کتنا خیال فرماتے ہیں۔ تو اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار اس پر لاتا رہے کہ میرے اندر سے غلط کم ہوتا جائے اور صحیح بھرتا جائے، یہاں تک کہ میں پورا سراپا صحیح بن جاؤں۔
اور جب مجھے جب ملک الموت آئے اور اللہ کے پاس لے چلنے کا جو ہے وہ پیام آ جائے تو بس حکم ہو یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے خوش ہے، مطمئن ہے، اور اللہ تو اس سے راضی اور مطمئن ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ روزانہ جیسے گھروں میں جھاڑو پونچھا ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے، یہ کپڑے دھلتے رہتے ہیں اور صفائی اور استری ہوتی رہتی ہے، گاڑیوں کی سروس کرتے رہتے ہیں، ہر آئے دن گاڑی کو دھونا پڑتا ہے، تو اسی طرح میں بھی تو دھلائی کا محتاج ہوں نا۔ تو میری دھلائی کیا ہے؟ یہ اعمال ہیں، رجوع اللہ ہے، اللہ سے لو لگانا ہے۔ اللہ نے ایک اتنا عظیم مہینہ بھیجا ہے، ہمیں امید ہو رہی ہے کہ اللہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا فرمائیں گے۔ اس کا شوق ہو، ولولہ ہو، ابھی سے نیت اور جذبے اور ارادے ہوں۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ نیت پر کیا ہوتی ہے؟ نیکی ملتی ہے۔ تو ابھی سے نیت ہو کہ انشاءاللہ پورے روزے رکھوں گا، پورے گھر کے اندر سب کو نیت کروانا، سب کے اندر یہ شوق ہو، انشاءاللہ پوری تراویح اور پورا قرآن مجید پڑھیں گے اور خوب جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، سحری میں افطاری میں حق حقوق کا کیا کریں گے؟ ادائیگی کریں گے، خفگی ناراضگی ختم کریں گے۔ تو نیتیں ہوں، ان نیتوں پر بھی کہتے ہیں نیتوں پہ بیڑے پار ہو جاتے ہیں، تو یہ جذبے ہوں، نیتیں ہوں۔ اور اتنے عظیم مہینے سے پہلے اللہ نے ایک رات دے دی، کب آ رہی ہے؟ کب آ رہی ہے؟ پرسوں، بھائی کل بدھ ہے نا، پرسوں شب رات، ایک عظیم رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ابھی سے نیت ہو کہ میں سراپا خطاوار ہوں، نہ معلوم کیسے پرانے داغ دبے ہیں اور کن کن گناہوں کے اثرات ہیں، یہ کسی کیمیکل سے، کسی وہ پیلا پانی ہے، لال پانی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بلیچ، کسی بلیچ سے دھلنے والے نہیں، ایسے گناہ جن کا میں عادی ہوں، جن گناہوں کی پرانی لت ہے، تو یہ ان گناہوں کے ساتھ میں رمضان میں داخل ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو میری ہلاکت کا سامان نہ ہو جائے، کیونکہ جبریل امین کی بددعا بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین بھی ہے، تو بڑا سنگین معاملہ ہے۔ تو اللہ نے ایک عظیم رات دی ہے، اس رات کی جو ہے وہ انتظار ہو۔ ویسے تو ہر وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جو اوقات اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف سے مقرر ہیں، ان اوقات کو وصول کرنے کا مزید جو ہے وہ جذبہ ہو، شوق ہو۔ تو اس رات میں خصوصیت سے کوئی ایسے لگے بندے رسم اور کوئی ایسے کام نہیں ہیں، بس رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ مغفرت کی رات ہے، نہ معلوم اس میں کیسے کیسوں کی مغفرت ہوگی، تو میں بھی اپنی پوری فیملی کو، اپنے پورے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اس کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ، اللہ ہمارے گھر کو، میرے بچوں کو، ہم سب کو پاک کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا، اور پوری امت کے لیے دعا مانگنا، جوانوں اور بوڑھوں کے لیے۔ تو رمضان سے پہلے یہ ایک بہت مبارک رات اللہ نے عطا کے دیے۔ اس میں ادھر ادھر وہ کیا ہوتے ہیں، یہ آتش بازی، اور شیطان ایسا ماسٹر ہے کہ جو لینے کا وقت ہوتا ہے اس میں برباد کرنے میں لگاتا ہے۔ ابھی رمضان آیا تو ہمارا کرکٹ بھی آ گیا، بڑا ماہر ہے یہ، اور اگلی 2 صورتیں یاد کرنی تھی لیکن وقت بہت ہو رہا ہے، وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جب اس راستے پر چلو گے تو ظاہری اور باطنی ہر 2 طرح کے جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ دشمن ہیں جو تمہیں اس راستے پر نہیں چلنے دیں گے۔ تو ظاہری دشمنوں سے حفاظت قل اعوذ برب الفلق، اور باطنی دشمنوں سے حفاظت قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں کے اندر سیکورٹی ہے، سیفٹی ہے، دین کے اندر تسلط، تشرع اور استحکام اور استقامت کے ساتھ چلو، ان 2 صورتوں کو نہ چھوڑو۔ معوذتین ہیں، فلق اور ناس، ان کا انفرادی اپنا نام ہے، جس طرح ان کا نام ثناء اللہ ہے، ان کا نام حذیفہ ہے، اور دونوں کو ملائیں تو بچے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کے اپنے اپنے نام بھی ہیں، فلق اور ناس، اور ان دونوں کا اجتماعی نام کیا ہے؟ معوذتین۔ یہ قلعے ہیں، قلعے، حفاظتی قلعے ہیں، اور جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہتمام تھا ان معوذتین کا
کہ آخری وقت جب آپ کا ضعف تھا، مرض وفات کے اندر اتنا ضعف تھا کہ آپ جو ہے وہ ام المومنین پڑھتی تھی، ان دو صورتوں کو ام المومنین پڑھ کر آپ کے مبارک ہاتھوں پہ دم کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ میرے ہاتھوں کا جو ہے وہ کے مقابلے میں ان ہاتھوں کی کیا عظمت ہے۔ تو آپ کے مبارک ہاتھوں پہ دم کر کے پھر آپ کے ہاتھ آپ کے جسم اطہر پر کیا کرتی تھی؟ پھیرتی تھی، کیونکہ زندگی بھر آپ کا یہ معمول تھا ان آخری دو صورتوں کا پڑھ کر تو دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا، ایسے تھتکارنا جس کو کہتے ہیں، صرف نری پھونک نہ ہو، دم کے اندر لعاب کے کچھ ذرے بھی ہوں تو دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے تو جسم کے اوپر کیا کرنا؟ پھیر دینا صبح و شام، یہ اہتمام کے ساتھ بستر پر ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں اثرات ہیں، نظر ہے، ٹونا ٹوٹکا ہے، جادو ہے، سحر ہے، جس طرح کے بھی اثرات ہوں گے سب صفائی ہو جائے گی۔ ہمیں عملیات کی جو ہے وہ عاملوں کے دروازوں پہ نہیں، ہمیں خود کفیل کیا بنایا گیا، ایسے ایسے اعمال دیے گئے، تو اس کا جو ہے وہ ان دو صورتوں کا بھی اہتمام ہو۔ یہ چاروں قل ہو گئے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو اپنا بنائے، اپنوں میں شامل فرمائے، اپنے پاک نام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے تعلق کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ دوڑنے کے لائق اللہ کی ذات ہے، جن کی طرف دوڑ کر ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف۔ ویسے تو چلنے میں فرمایا وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں کیا کرو؟ میانہ روی سے چلو، لیکن جب اللہ کی بات آئی تو کہا میانہ روی نہیں، ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف۔ بھاگنا کیا ہے؟ یہ ظاہری دوڑنا نہیں ہے، بھاگنا یہ ہے کہ تمہاری صبح و شام، تمہارا گھر، تمہارا دفتر، تمہاری مسجد، یہ سب کا رخ کیا ہو جائے؟ اللہ کی طرح ہو جائے، تمہارا ایک ایک سانس اس کے لیے ہو جائے، یہ بھاگنا ہے۔ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ صدیقین وہ ہوتے ہیں جن کے لمحات زندگی میں ہر لمحہ غیر سے پاک ہو جاتے ہیں، اور ان کا ایک ایک سانس کس کے لیے ہو جاتا ہے؟ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، وہ صدیقین ہوتے ہیں، مقام صدیقیت پہ پہنچے ہو۔ تو یہ بھاگنا ہے کہ تم کوئی لمحہ، کوئی وقت، اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ضائع مت کرو، ہر عمل کے اندر اخلاص ہو، یعنی اس عمل کے ذریعے سے تم اللہ کو لے رہے ہو، تو صبح سے شام تک آدمی معاملات میں بھی ہوگا، معاشرت میں بھی ہوگا، اور خوشی میں بھی ہوگا، غم میں بھی ہوگا، جہاں اور جس وقت اور جس عمل میں بھی ہو، اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کا حصول کا جذبہ ہو، یہ بھاگنا ہے۔ ففروا الی اللہ۔ ابھی نماز پڑھائی اللہ کے لیے، نماز پڑھی اللہ کے لیے، بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں، سن رہے ہیں اللہ کے لیے، تو اللہ جل شانہ اپنی ذات پاک کا ایسا تعلق، ایسا دھیان اور اپنی ایسی طلب اور تڑپ نصیب فرمائے۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور دائیں بائیں سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دل میں یہ خیال اور دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے ہوں، میرا ظاہر بھی اللہ کے سامنے ہے، میرا باطن بھی اللہ کے سامنے ہے۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر آنکھ کھولنے سے لے کر آج اور ابھی تک، اے اللہ میرا جہاں کہیں بھی غلط ہے، جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، کر کے بھول گیا یا یاد ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں اتنا مبارک مجمع حاضر ہے، اس میں تیرے دین کی محنت کے لیے سفر کرنے والے احباب بھی ہیں، سب نماز پڑھنے کے بعد اب تیری طرف متوجہ ہیں۔ اے اللہ اس مبارک مجلس کے طفیل مجھے معاف فرما کر اپنے طیبین پاک بندوں میں شامل فرما دے۔ دل میں استغفار
وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.